السلام علیکم دوستو یکم نومبر 1922 تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ طور پر اعلان کر دیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم کی حکومت کو ختم کر دیا گیا اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی، اور سلطان محمد ششم کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے ملک بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو بذریعہ برطانوی بحری جہاز مالٹا روانہ ہو گئے۔ ان کے بیٹے شہزادے محمد ارطغرل اللہ افندی بھی ان کے ہمراہ تھے، اور بعد ازاں وہ وہاں سے اٹلی چلے گئے اور انہوں نے زندگی کے آخری ایام اطالیہ اٹلی میں گزارے۔ ان کی وفات 16 مئی 1926 کو سان ریمو اٹلی میں ہوئی، اور ان کو دمشق میں سلطان سلیم اول مسجد کے قریب دفن کیا گیا۔ وہ جب تک زندہ رہے عثمانی خاندان کے سربراہ کے طور پر رہے۔ دوسری جانب 19 نومبر 1922 کو ان کے قریبی عزیز عبد المجید آفندی کو نیا خلیفہ چنا گیا، جو 1924 میں خلافت کے خاتمے تک یہ ذمہ داری نبھاتے رہے، اور اسی کے ساتھ تمام عثمانی خاندان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ دوستو اندازہ کیجئے کہ ایک ایسا خاندان جو 600 سال سے زیادہ عرصہ سے ایک جگہ پر حکومت کر رہا تھا، اسی خاندان کے لیے ان کے اپنے ملک میں جگہ تنگ ہو گئی۔ عثمانی خاندان کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خیر، جلا وطن ہونے والے خاندان کے افراد کی کل تعداد اس وقت 156 تھی۔ ان میں سلطان کے ساتھ بہت سے شہزادے، بچے، شہزادیاں اور ازواج وغیرہ شامل تھیں، اور کچھ نوکر وغیرہ بھی ان کے ساتھ تھے جو اپنے مالکوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ اس کے ساتھ ہی اس خاندان کے تمام داماد بھی جلا وطن کیے گئے اور ان کو یک طرفہ پاسپورٹ دیا گیا۔ آل عثمان کو راتوں رات گھریلو لباس ہی میں یورپ بھیج دیا گیا۔ شاہی خاندان نے التجا کی کہ یورپ کیوں، ہمیں اردن، مصر یا شام کسی عرب علاقے ہی میں بھیج دیا جائے، لیکن اپنی آتش انتقام کو ٹھنڈا کرنا اور ان کو آخری درجے ذلیل کرنا مقصود تھا۔ چنانچہ کسی کو یونان میں یہودیوں کے مسکن سلونیک اور کسی کو یورپ روانہ کیا گیا، اور آخری عثمانی بادشاہ سلطان وحید الدین اور ان کی اہلیہ کو راتوں رات فرانس بھیج دیا گیا۔ ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، یہاں تک کہ گھریلو لباس میں خالی جیب اس حالت میں انہیں رخصت کیا گیا کہ ایک پائی تک ان کے پاس نہ تھی۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان وحید الدین کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسا گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ پائے۔ پھر جب سلطان کی وفات ہوئی تو کلیسا ان کی میت کو کسی کے حوالے کرنے پر آمادہ نہ ہوا، کیونکہ دکانداروں کا قرض ان پہ چڑھا ہوا تھا۔ بلا آخر مسلمانوں نے چندہ کر کے سلطان کا قرض ادا کیا اور ان کی میت کو شام روانہ کیا، اور وہاں وہ سپرد خاک ہوئے۔ 20 سال بعد جنہوں نے سب سے پہلے ان کے بارے میں دریافت کیا اور ان کی خبرگیری کی، وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مینڈرس تھے۔ شاہی خاندان کی تلاش کے لیے وہ فرانس گئے اور وہاں جا کر ان کے احوال و قوائف انہوں نے معلوم کیے۔ پیرس کے سفر میں وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے آبا کا پتہ بتاؤ، مجھے میری ماؤں سے ملاؤ۔ بلا آخر وہ پیرس کے ایک چھوٹے سے گاؤں پہنچ کر ایک کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی زوجہ 85 سالہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ ایک کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی ہیں۔ یہ دیکھ کر مینڈرس اپنے آنسو روک نہ سکے اور زاروں قطار رو پڑے۔ پھر ان کا ہاتھ چوم کر کہنے لگے، مجھے معاف کیجئے، مجھے معاف کیجئے۔ شہزادی عائشہ نے پوچھا، آپ کون ہیں؟ کہا، میں ترک وزیر اعظم عدنان مینڈرس ہوں۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بول اٹھیں کہ اب تک کہاں تھے؟ بہت دیر کی مہرباں آتے آتے اور خوشی کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑیں۔ عدنان مینڈرس جب انقرہ واپس گیا تو انہوں نے صدر جلال بیار سے کہا کہ میں آل عثمان کے لیے معافی نامہ جاری کرنا چاہتا ہوں اور اپنی ماؤں کو واپس لانا چاہتا ہوں۔ بیار نے شروع میں تو اعتراض کیا، مگر مینڈرس کے مسلسل اصرار پر صرف عورتوں کو واپس لانے کی تائید کی۔ پھر عدنان مینڈرس خود فرانس گئے اور ملکہ شفیقہ اور شہزادی عائشہ دونوں کو فرانس سے ترکی لے آئے، مگر شہزادوں کے لیے معافی نامہ جاری کر کے ان کو اپنے وطن عزیز ترکی لانے کا سہرا مرحوم اربکان کے سر جاتا ہے جب وہ وزیر اعظم کے منصب پر فائز تھے۔ پھر جب مینڈرس پر جھوٹا مقدمہ چلا کر ان کو تختہ دار پر لٹکایا گیا تو باقی الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے۔
اس لیے کہ وہ ہر عید کے موقع پر ملکہ اور شہزادی سے ملاقات کے لیے جاتے، ان کے ہاتھ چومتے اور اپنی جیب خاص اور اپنے ذاتی صرفے سے 10,000 لیرہ سالانہ شہزادی عائشہ اور ملکہ شفیقہ کی خدمت میں پیش کرتے تھے۔ جب عدنان مہندرس شہید ہوئے تو دوسرے دن دونوں ملکہ اور شہزادی کی بھی بحالت سجود وفات ہوئی۔ عثمانی سلطنت کے خاتمے کے بعد خاندان کا سربراہ وہ منتخب ہونا شروع ہوا جو پورے خاندان آل عثمان میں عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو۔ سلطان محمد ششم کے اٹلی میں انتقال کر جانے کے بعد 1926 میں عبد المجید دوم عثمانی خاندان کے سربراہ بنے۔ 1944 میں ان کی وفات پیرس فرانس میں ہوئی۔ اس کے بعد 1944 میں شہزادے احمد نہایت چہارم عثمانی خاندان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ آپ سلطان مراد پنجم کے پوتے اور شہزادے محمد صلاح الدین کے بیٹے تھے۔ یہ 1937 میں فرانس کو چھوڑ کر لبنان منتقل ہو چکے تھے۔ 4 جون 1954 کو بیروت لبنان میں ہی ان کی وفات ہوئی۔ ان کے بعد ان کے بھائی شہزادے عثمان فواد عثمانی خاندان کے سربراہ بنے جو کہ فرانس میں ہی رہائش پذیر تھے۔ اپنے بھائی کے برعکس انہوں نے جدید طرز زندگی اختیار کیا۔ 19 مئی 1973 کو نائس فرانس میں ہی ان کا انتقال بیماری کی وجہ سے ہوا۔ ان کے بعد شہزادے محمد عبدالعزیز دوم خاندان عثمانیہ کے سربراہ بنے۔ آپ سلطان عبدالعزیز اول کے پوتے اور شہزادے محمد سیف الدین کے بیٹے تھے۔ یہ بھی فرانس میں ہی مقیم تھے۔ ان کا انتقال 1977 میں نائس فرانس میں ہوا۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے علی واصف مقرر ہوئے۔ آپ احمد نہاد کے بیٹے تھے۔ آپ 1935 میں مصر میں سکونت پذیر ہو چکے تھے اور 9 دسمبر 1983 مصر میں ہی 80 سال کی عمر میں فوت ہوئے۔ ان کے بعد عثمانی خاندان کے سربراہ شہزادے محمد خان دوم مقرر ہوئے۔ آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد عبدالقادر کے بیٹے ہیں۔ 12 مارچ 1994 کو نائس فرانس میں وفات پا گئے۔ 1994 سے ارطغرل خاندان آل عثمان کے سربراہ مقرر ہوئے۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے اور شہزادے محمد برہان الدین کے بیٹے تھے۔ جب 1924 میں عثمانی خاندان جلا وطن ہوا، یہ اس وقت آسٹریا میں زیر تعلیم تھے۔ ان کو خبر موصول ہوئی تو یہ وہیں رہے اور بعد میں نیو یارک امریکہ منتقل ہو گئے اور کافی عرصہ وہیں رہے۔ کئی بار انہوں نے حکومت کے بلاوے پر ترکی کا دورہ بھی کیا۔ 2004 میں یہ ترکی میں ہی سکونت پذیر ہو گئے۔ 24 ستمبر 2009 میں 97 برس کی عمر میں استنبول ترکی میں ہی انتقال کر گئے اور اس کے بعد عثمانی خاندان کے اگلے سربراہ باجدید عثمان بنے۔ وہ اپنے خاندان کے ساتھ نیو یارک امریکہ میں مقیم تھے۔ عثمان باجدید کا 2017 میں انتقال ہو گیا اور ان کے بعد سلطنت عثمانیہ کے آخری طاقتور سلطان عبدالحمید ثانی کے پڑپوتے اور سلطان کے صاحبزادے محمد سلیم آفندی کے پوتے دندار عبدالکریم عثمان سلطنت عثمانیہ کے سربراہ بنے۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد جب شاہی خاندان کو ترکی سے جلا وطن کیا گیا تھا تو دندار عبدالکریم عثمان کا خاندان دمشق منتقل ہو گیا تھا۔ ان کی پیدائش 1924 میں وہیں ہوئی تھی۔ دندال عبدالکریم 19 جنوری 2021 تک سلطنت عثمانیہ کے سربراہ رہے اور 90 برس کی عمر میں دمشق میں ان کا انتقال ہو گیا۔ دندار عبدالکریم کے بعد ان کے 88 سالہ بھائی ہارون شاہی خاندان کے نئے سربراہ ہیں۔ ہارون عثمان اولو 1974 میں ترکی لوٹے تھے اور اس وقت استنبول میں مقیم ہیں۔ اب ترکی میں عثمانی خاندان کے بہت سے افراد سکونت پذیر ہیں۔ سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان ترکی میں عثمانی خاندان کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہ خاندان آج بھی زندہ ہے اور مختلف جگہوں پر اور مختلف ملکوں میں رہ رہا ہے، جن میں امریکہ، بلگراڈ، ہنگری، فرانس، مصر وغیرہ شامل ہیں۔ کافی افراد استنبول ترکی میں بھی موجود ہیں۔ 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں آنے اور رہنے کی اجازت مل چکی تھی اور 1974 میں مردوں کو بھی ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی، لیکن زیادہ تر نے باہر رہنا پسند کیا۔ آج کل عثمانی خاندان مختلف ملکوں میں پھیلا ہے اور ترکی میں بھی اس کے کافی افراد موجود ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔
اللہ حافظ۔